اب ہم لوگوں نے قرآن پاک کی آیات بینات بھی سن لی ہے پردے کے حکم کے متعلق، تو آئیے اب ہم لوگ آخر میں پردے کے فوائد اور اس کی چند حکمتیں بھی سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی حکمت ہے عزت و عصمت کی حفاظت، پھر عورت کو فتنہ بننے سے بچانا، پھر معاشرے میں پاکیزگی قائم کرنا، غیر مردوں کی نظریں اور شیطانی وسوسے ختم کرنا، اور گھریلو زندگی میں سکون اور اعتماد پیدا کرنا۔ اس کے متعلق ہم لوگ مختصراً صحابیات کا کردار بھی سن لیتے ہیں کہ اس متعلق صحابیات نے کس طرح سے اپنا ایک رول سر انجام دیا۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابیات نے فوراً اس پر عمل کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مدینہ کی عورتیں بہترین تھیں، جیسے ہی آیت نازل ہوئی انہوں نے فوراً اپنے سروں پر چادر لے لی۔ اب یہ سب کچھ سننے کے بعد ہم لوگوں کو آج کے لیے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ یہ کہ اسلام نے عورت کو صرف جسم نہیں بلکہ ایک شخصیت کے طور پر دیکھا ہے۔ نمبر 2، پردہ عورت کو قید نہیں کرتا بلکہ محفوظ کرتا ہے۔ اور نمبر 3، ہمیں چاہیے کہ ہم اس حکم الہی کو خوش دلی سے قبول کر لیں اور اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے تیار کر لیں۔ اب ہم لوگ اپنے آج کے سبق کا اختتام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک نصیحت سے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پردے کا مقام ہے، یعنی اسے ہمیشہ پردے میں ہی رہنا چاہیے۔ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے گھورتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ با پردہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔